حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کرنے مکہ تشریف لے گئے. جب حج سے فارغ ہوئے تھے آپ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. جب آپ سوئے تو آپ کو خواب میں دو فرشتے نظر آئے جو آپ کے پاس بیٹھ کے باہم گفتگو کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. تو ایک نے پوچھا بتاؤ اس سال حج کس کا قبول ہوا ہے. ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ اس سال جو حاجی حج کرنے آئے ہیں سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کر کے آئے ہیں, جنہیں بڑا دکھ اور جھیلا ہے, تکلیفوں کا سامنا کیا ہے, لیکن آئے کس لیے؟ اللہ کے گھر کو تکنے آئے ہیں, حج کرنے آئے, اس کی بارگاہ میں دیوانہ وار اسے ڈھونڈنے آئے ہیں, دیوانگی کی کیفیت میں اس کو تلاش کرنے آئے ہیں. یہ بتاؤ حج قبول کس کا ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس سال 6 لاکھ حاجی آئے ہیں لیکن حج کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. حج ایک حاجی کا بھی قبول نہیں ہوا, اس نے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا, مانا ہی نہیں ہے. کسی کے اندر ریا ہے, کسی کے اندر سما ہے, کسی کے اندر کوئی اور غلطی ہے, اس کی بارگاہ کے لائق کوئی حج نہیں ہے. تو فرشتہ بڑا حیران ہوا. پہلا اس نے پوچھا تھا کسی ایک کا بھی قبول نہیں ہوا, تو اس نے جواب دیا نہیں, ایک ہے وہ دمشق کا غریب فلاں آدمی, اس کا حج قبول ہو گیا ہے, حالانکہ وہ حج پہ آیا نہیں, حج پھر بھی اس کا قبول ہو گیا. تو فرشتہ بڑا حیران ہوا کہ اس کا حج کیسے قبول ہوا. اس نے کہا اس نے اپنے غریب پڑوسی کی داد رسی کی تھی. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں دمشق تک پہنچے, اس بندے کے جا ملے, اس شخص سے اس کا پتہ کیا, گھر پوچھا, ملے, اسے مبارکباد دی کہ تمہاری حج اللہ نے قبول کر لی. اس نے کہا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں. اس نے کہا یہی تو بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ تم گھر میں بیٹھے ہو, حج تمہارا اللہ نے قبول کر لیا ہے. اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں بات یاد آ گئی. بات یہ تھی کہ میں نے صبح حج پہ جانا تھا, رات ہمارے پڑوس میں گوشت پکا, اس کی خوشبو ہمارے گھر تک آئی, تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ جاؤ پڑوسی سے گوشت لے آؤ, ہم بھی کھا لیتے ہیں. تو میں گیا, جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ میرا غریب پڑوسی باہر آیا. تو میں نے اس کا ہمیں بھی گوشت دے دو. تو اس نے کہا یہ گوشت تمہارے لائق نہیں ہے, ہمارے گھر کے اندر جو پک رہا ہے وہ تمہارے لائق نہیں ہے. اس نے کہا کیوں نہیں لائق, تم کھا سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا بات یہ کہ پچھلے 7 دنوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, بچے رو رہے تھے. تو آج میں گیا, جنگل سے ایک مردہ جانور پڑا تھا وہ اٹھا کے لایا, وہ پکا رہا ہوں کہ چلو بچوں کو یہی کھلا دوں. تو جب اس نے مردار کی بات کی تو مجھے بڑا افسوس ہوا, بڑا رنج لگا, دل کو بڑا افسوس ہوا. تو میں نے وہ حج کا خرچہ زیادہ راہ جو تھا وہ اٹھایا اور اسے دے دیا. میں نے کہا یہ تو اپنے بچوں کو کھلا پلا, میں اگلے سال حج پہ چلا جاؤں گا. تمہیں مردار نہیں کھانا چاہیے, حلال چیز کھانی چاہیے, پاکیزہ اور طیب رزق کھانا چاہیے. تو یہ کام میں نے کیا ہے. تو عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے پھر اس عمل کی وجہ سے اللہ نے گھر بیٹھے تیری حج کو قبول کر لیا ہے, تجھے حج کا درجہ دے دیا ہے. باقی 6 لاکھ آئے کسی کا بھی قبول نہ ہوا, اور تو وہ خوش نصیب ہے کہ گھر بیٹھے اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے.